السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار جھوم کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر درود پاک کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، حمد و صلاۃ اور آیت کریمہ درود شریف پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے بعد ہم آپ حضرات کے سامنے پہلے ایک نظم کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، انہیں باغور سماعت فرمائیں۔ اشعار یہ ہیں: جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوست پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاق و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دھر پر مرقوم ہے، فرض سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو اور بزرگوں، آج کا عنوان، آج کا بیان شہادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کے شہزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے والے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں۔ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجئے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا
تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق سعادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے غداروں، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں اور ابھی یوں منٹ میں اس کا سر کاٹ کر کے لائے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپٹ کر اس کی تلوار اٹھائی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بیٹا غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا، گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کے شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہا تھا۔ دوستو، کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا تو غصہ سے کاپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب اس سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چہارتا ہوا، چنگھارتا ہوا اور تونتا ہوا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادر کو نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا، حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے ابھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی، اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار کھینچ لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تمہارے پاس کیسے پہنچا، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار دے گیا ہے۔ یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے کہ میں تجھے اس سے موت کی گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھڑک گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے
الحرب خدعۃ کہ پیش نظر فرمایا کہ اے ارزخ ہم تو تجھے نہایت ہی تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت ہی اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑا ہو کر زمین پر آ گیا، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہ گیا، زخموں کے رستے موجے خون ہو کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، یا اماں العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سبوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کر، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے پانی پیو گے، جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، آخر میں شیش بن اسد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماں ادرکنی پکارا، یعنی اے چچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز کو سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جس زمین نازنی زخموں جسم نازنی زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، آپ نے اس کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، یہ شہادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، مگر میدان کارزار میں، کربلا کے میدان میں وہی جوہر دکھا رہے ہیں جو ان کے دادا فاتح خیبر علی مشکل کشا نے خیبر میں دکھایا تھا۔ ملت کے نوجوانوں، یہ ہاشمی شیر ہیں، یہ ہاشمی نوجوان ہیں، اسلام کے لیے 3 دن کے بھوکے بھی رہے، 3 دن کے پیاسے بھی رہے اور خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ یہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولا تعالی ہم اور آپ کو سیدنا حضرت قاسم کے صدقہ عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کے توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کچھ کہنے میں غلطی ہوئی تو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔